چوتھی چیز دعوت الی اللہ ہے، اللہ کے ایک امر پر اللہ کے ایک بندے کو آمادہ کرنا، بس اتنی بات ہے، دعوت اس کو کہتے ہیں۔ جب آمادہ ہو گیا تو کام پورا ہو گیا، اس سے پہلے محنت ہے۔ جب آمادہ ہو گیا تو کام پورا ہو گیا، اس سے پہلے محنت ہے کہ جب تک وہ آمادہ نہیں ہو گیا، تیار نہیں ہو گیا اور عمل کرنا اس نے شروع نہیں کر دیا، تب تک محنت جاری رہے گی، یا ہم مر جائیں یا وہ مر جائے۔ یہ کہ ہم کہہ کر فارغ ہو گئے اور تقریر کر کے فارغ ہو گئے اور لکھ کر بھیج دیا، اس سے فارغ ہو گئے، اس سے فراغت نہیں ہوتی، اس سے فراغت نہیں ہوتی۔ فراغت دو باتوں میں سے ایک بات پر ہے، یا تو وہ مر جائے یا ہم مر جائیں، یہ ایک بات ہوئی، یا وہ عمل پر آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یا تو آپ کی موت آپ کو آپ کی امت سے جدا کر دے، یا وہ آدمی مر کر جنت یا جہنم پہنچ جائے، یا عمل زندہ ہو جائے، بس۔ صحابہ اپنی دعوت کی حد بتاتے تھے، لِأَنَّ لَنَا مِنْ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا الشَّهَادَةُ وَإِمَّا إِعْلَاءُ كَلِمَةِ حَقٍّ، کہ ہماری دعوت کے دو منتہا ہیں۔ ایک منتہا یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ زندہ ہو جائے۔ ایک آدمی کو کہہ رہے تھے نماز پڑھنے کو، وہ نماز پڑھنے لگا، ہمارا مقصد پورا ہو گیا۔ یا تو ہم دعوت دیتے اسی راہ میں مر جائیں تو ہمارا کام پورا ہو گیا، بس دو باتیں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ سب ایک تدبیر ہے، ایک واسطہ ہے، ایک سبب ہے اور ایک کوشش ہے۔ ایک کوشش سے کام نہیں چلتا، ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش کرو، ایک راستے کے بعد دوسرا راستہ اختیار کرو، ایک تدبیر کے بعد دوسری تدبیر کرو۔ زمین کے لیے مقدمہ لڑتے ہیں، تھانے سے کام نہیں چلتا کچہری میں جاتے ہیں، ضلع میں کام نہیں چلتا صوبے میں جاتے ہیں، صوبے میں کام نہیں چلتا سپریم کورٹ جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں نہیں کام چلتا اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آگے کام نہیں چلتا جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کی سوچ ہے زمین کے ٹکڑوں کے بارے میں اور سمندر کے پانیوں کے بارے میں اور زمین کے اندر چھپی ہوئی معدنیات اور خزانوں کے بارے میں، یہاں تک کوشش ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا پر جو کچھ کائنات ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کا کہہ لینا دنیا کی ساری کائنات سے بہتر ہے، لیکن ایک مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہے، اس کے لیے کوشش کیا ہے؟ اس کے لیے اتنی بھی کوشش نہیں ہے جتنی ایک چائے پینے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک چائے پلانے کے لیے جتنی کوشش ہوتی ہے اتنی بھی کوشش نہیں ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان سبحان اللہ کہہ لے، اتنی بھی کوشش نہیں ہے۔ ایک دوست ناراض ہو جائے گا، ایک رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، ہزار جتن کریں گے، ہزار کوششیں کریں گے، پگڑی زمین پر ڈال دیں گے، ٹوپی اتار کر زمین پر ڈال دیں گے، کسی بھی آدمی کی سفارش لگائیں گے کہ وہ چائے پی لے، وہ راضی ہو جائے، لیکن اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف لے جانے کے لیے بہت ہی کمزور کوششیں ہیں اور بہت ہی حقیر کاوشیں۔ کہاں انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی کوششیں کہ ان کی کوششوں پر قرآن اترتا تھا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کوشش کا منتہا تھا اور یہ کوشش کا معیار تھا۔ اب آپ کا حال یہ ہے، اس سے کہو تمہارا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، کہتے کہہ دیا کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیا کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بیٹا گناہ کر رہا، گھر میں بیٹیاں گناہ کر رہی، گھر میں بیوی گناہ کر رہی، نماز چھوڑ لے، کچھ خبر نہیں۔ نماز چھوڑنے سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز فاصل ہے، کہ اگر نماز ہے تو مومن ہے، نماز نہیں ہے تو کافر ہے۔ ایک حدیث میں ہے جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اس نے کھلم کھلا اپنے کفر کا اعلان کر دیا۔ گھر میں بیٹے نے، بیوی نے، بچوں نے، اولادوں نے، رشتہ داروں نے کھلم کھلا کفر کا اعلان کیا ہوا ہے، اور ہمارے سر پہ جو نہیں رہتی۔ بیٹے کی نماز چھوڑنے پر ایسا غم ہونا چاہیے کہ سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے گی یہ غمگین ہے۔
غم چھپنے والی چیز نہیں ہوتی کہ میں بہت پریشان ہوں، یہ سب زبانی باتیں ہیں، میں پریشان ہوں، کوئی پریشان نہیں ہے، پریشانی چھپتی نہیں ہے، نہ آدمی کی راحت چھپتی ہے نہ آدمی کی پریشانی چھپتی ہے۔ اگر بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے ایسا روئے گا کہ سارے رشتہ داروں کو خبر ہو جائے گی کہ بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا، سارے رشتہ داروں کو خبر ہو جائے گی، اور بیٹا نماز چھوڑتا ہے، پھر غم کی خبر رشتہ داروں کو کیوں نہیں ہے؟ غم کی خبر رشتہ داروں کو کیوں نہیں ہے؟ اگر غم ہوتا تو رشتہ داروں کو خبر ہوتی، اگر خبر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غم نہیں ہے، اس لیے کہ غم چھپنے والی چیز نہیں۔ آدمی کی خوشی اور آدمی کی پریشانی اور آدمی کا غم اور آدمی کی محبت اور آدمی کی چاہتیں اور آدمی کا عمل، یہ سب چھپتا نہیں ہے، یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ بہت وقتی چیزیں ہیں جو چھپ جاتی ہیں، وقتی چیزیں ہیں جو چھپ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کسی کو ذرا سی تکلیف پہنچی تو وہ چھپا سکتا ہے، ایک مرتبہ کسی بات سے ذرا سا خوش ہو گیا تو اس کو چھپا سکتا ہے۔ جو مسلسل خوشیاں ہیں اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اور جو مسلسل غم ہے اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کرنے والے تمام صحابہ کہتے ہیں کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان لیست له راحہ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ۔ آپ مسلسل فکر مند رہتے تھے۔ آپ کے دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ آپ مسلسل فکر مند رہتے تھے، آپ کے دیکھنے والوں نے بیان کیا کہ آپ مسلسل فکر مند رہتے تھے۔ متواصل الاحزان، لگاتار آپ غم میں مبتلا رہتے تھے، لگاتار آپ غم میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک آدمی پر ابھی 2 4 8 10 لاکھ کا قرض ہو جائے، پھر دیکھو گھر میں چوری ہوتی ہے نا تو چور کھلے عام نہیں آتا، چھپ کر ہی آتا ہے۔ گھر میں جب چوری ہوگی نا تو کوئی کھلے عام نہیں، چھپ کر ہی چوری ہوگی، لیکن سارے محلے والوں کو، سارے رشتہ داروں کو خبر ہو جائے گی کہ فلاں گھر میں چوری ہوگی۔ سفر میں جب جیب کٹے گی نا، سفر میں اگر کسی کی جیب کٹ گئی تو سارے گھر والوں کو، سارے رشتہ داروں کو خبر ہو جائے گی کہ فلاں کی جیب کٹ گئی، حالانکہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جیب کٹ گئی۔ اکیلے تھا سفر میں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتا چلا کہ اس کی جیب کٹ گئی۔ 2000 روپے بھی کٹ جائے نا تو سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے گی کہ یہ سفر میں تھا، اس کی جیب کٹ گئی۔ سفر میں بیگ چوری ہو جائے، سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے گی، ایسا غم ہوگا، سارے محلے والوں کو خبر ہو جائے گی کہ بیگ چوری ہو گئی۔ لوگ مدد کو دوڑیں گے کہ ارے بیچارہ کما کر آ رہا تھا، جتنے کپڑے لایا تھا سب چوری ہو گئے، چلو ایک ٹوپی ہم سے لے لو، کوئی کہے گا ایک رومال ہم سے لے لو، کوئی کہے گا ایک کرتے کا کپڑا ہم سے لے لو، کوئی کہے گا سردی میں جیکٹ ہم سے لے لو۔ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت دکھ کا مارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے دکھ ہے تو ظاہر ہوا۔ ہم اپنے کو دھوکہ نہ دیں، ہمارا دل غم سے خالی ہے۔ ہم دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو، ہم اپنے کو دھوکہ نہ دیں، ہمارا دل غم سے خالی ہے۔ کوئی درد دل میں اٹھنا چاہیے، کوئی بے چینی ہو جو اچانک کھانا کھاتے کھاتے ہمارے ہاتھ کو روک دے، کوئی تڑپ ہو جو ہمیں سوتے سوتے اچانک بیدار کر دے۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں سب، کہ میں لفظ نہیں کر رہا ہوں اور تک بندی نہیں کر رہا ہوں، اور یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ میں غزل کہہ رہا ہوں، بلکہ میں علامت بتا رہا ہوں کہ غم کی یہ علامتیں ہوتی ہیں کہ آدمی سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ بیوی نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، رشتے دار آئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، آدمی اچانک 2 بجے اٹھ کر بیٹھ گیا ہو، سارے جمع ہو گئے ہو، کیا ہو گیا؟ تو وہ کہے کوئی بات نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ نماز نہیں پڑھتے، اس کا غم ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اسکول میں فیل ہو جائے، پھر دیکھو گھر میں اگر گوشت پک چکا ہوگا نا تو وہ 3 دن تک رکھا رہے گا، اگر بچہ فیل ہو گیا ہو۔ نئے کپڑے آ گئے ہوں،
عید کا دن ہو، سارے رشتے دار جمع ہو گئے ہوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیٹی کو طلاق ہو جائے یا کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، سارے کپڑے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں کہ غم آ گیا ہے. ہمیں کیا غم ہے؟ غم سے ہمارے دل خالی ہیں، اس کو دعا کر کے مانگنا چاہیے. یہ دل کی غفلت ہے، یہ دل کی غفلت ہے، اور دل کا مردہ ہو جانا ہے کہ دین کے اور اللہ کے اوامر کے توڑے جانے کا غم نہ ہو.